سمجھتی ہے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کے مفاد میں سوچنا ہے، ان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس سے بھی آپ انگیج کریں، چاہے آپ IMF سے انگیج کر رہے ہو یا ورلڈ بینک سے انگیج کر رہے ہو یا کسی بھی ادارہ سے انگیج کر رہے ہو، آپ ہمیشہ پاکستان کے عوام کے حالات کو سامنے رکھتے ہو، پاکستان کے حقیقت کو سامنے رکھتے ہو اور ان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا حالات کیا ہے، پاکستان کا معیشت کا کیا اصل صورتحال ہے اور کس دکھ، پریشانی اور مشکلات سے عام آدمی اس وقت گزر رہا ہے۔ آج بھی پھر سے جو ہمارا وزیر اعظم صاحب ہے وہ عراق الاپ رہا تھا، کرپشن، مافیا، ان کو ڈر ہے کہ اگلی بار پی ٹی آئی کو حکومت ملے گا تو پھر باہر کا جو پیسہ ہے وہ بچے گا نہیں، وہی باہر کا پیسہ جو اس نے 90 دن کے اندر ہی اندر واپس لانا چاہیے تھا، اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہا ہے کہ اگلے موقع ملے گا تب احتساب ہوگا۔ یہ کس قسم کا احتساب کا نظام ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ وزیر اعظم خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ 2 پاکستان نہیں ہو، ایک پاکستان، لیکن ہم سب کے سامنے دوگلا نظام چل رہا ہے، رول آف لا تو نہیں ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ انتقام ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، اور اب خود ان کے وزیر مانتے ہیں کہ اس سے معیشت کو بھی نقصان ہوا ہے۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وزیر اعظم سے جو کہتا تھا کہ رول آف لا ہوگا، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وزیر اعظم سے جو کہتا تھا کہ احتساب ہوگا اور انصاف ہوگا، کہ یہ کس قسم کا احتساب ہے، یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ وزیر اعظم کے دوستوں پہ الزام لگے تو وہ جیل نہ جائے، وزیر اعظم کو خود پہ الزام لگے تو کچھ نہ ہو، وزیر اعظم کی بہن پہ الزام لگے تو کچھ نہ ہو، نواب شاہ کا صدر کے بہن پہ الزام لگے تو ہاسپٹل بیڈ سے گھسیٹ کے جیل لیا جاتا ہے۔ یہ کس قسم کا ایک پاکستان ہے؟ رائیلینڈ کا وزیر اعظم کو کنوکشن کے باوجود باہر بھیجا جاتا ہے، لندن میں بیٹھا ہے، اس انصاف کا نظام میں، اس احتساب کا نظام میں، اس نیا پاکستان جہاں NRO نہیں دیا جاتا ہے، اور جو نواب شاہ کا صدر ہو، جھوٹا الزام لگے تو 3 سال تک میڈیکل بیل پہ ہو، کبھی کسی کراچی کا ہاسپٹل میں جاتا ہے، کبھی کسی اسلام آباد کے ڈاکٹر سے ملتا ہے، وہ اپنا ملک میں قید گزار رہا ہے، وہ خوش ہے، وہ تو باہر نہیں جاتا، نہیں جاتا، اس کا بیٹی کا کہنے کے باوجود، اس کا بیٹا کا کہنے کے باوجود۔ لیکن یہ کس قسم کا دوگلا نظام ہے؟ یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ پاکستان کے ساتھ مذاق ہے، آئین کے ساتھ مذاق ہے، قانون کے ساتھ مذاق ہے کہ آپ دوگلا نظام اپنا سکتے ہو۔ قائد حزب اختلاف پنجاب سے ہو تو بیل ملے، قائد حزب اختلاف سکھر کا ہو تو وہ پنگ پونگ کی طرح کبھی نیب کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، پھر واپس ہائی کورٹ، کبھی بیویوں کو دھمکی، کبھی بیٹوں کو گرفتاری کا دھمکی۔ اب کیا سمجھتے ہو کہ تیرا جھوٹ اس طریقہ سے چلے گا؟ کیا پھر سے قوم، عوام، نوجوانوں کو بے وقوف بنائیں گے؟ کیا آپ کرپشن کہہ کے آپ دوسرا ٹرم دیکھ رہے ہو؟ سمجھو خان صاحب، اب جو احتساب ہوگا وہ عوام کریں گے اور آپ ان کے نشانے پہ ہیں۔ آپ عوام
عوام کے لیے جو عذاب بن کے آپ آئے ہو، غریب ماں باپ کی جو دعا بد دعا آپ کی طرف آ رہے ہیں، وہ بزرگ جو دعا نہیں لے سکتے، جو والدین جو اپنے بچوں کو تعلیم کپڑا نہیں دلوا سکتے ہیں، وہ پاکستان کے عوام جو اب روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، جو پانی کے لیے ترس رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں چھوڑو گے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ اب کے دھمکیاں سے، نہ ان کیسز سے، نہ احتساب کا نعرہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم نہ کہیں جا رہے ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو گرایا جائے، ہم عوام کی طاقت سے امید رکھتے ہیں، ہم پارلیمان میں امید رکھتے ہیں۔ اور اگر اپوزیشن جماعتوں میں ہمت نہیں ہے آپ کو گرانے کے لیے، اگر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ساتھ مل کے آپ کو گرائیں گے، تو انتخاب ہوں گے، انتخاب ہوں گے، ہم انتظار کریں گے اور عوام خود آپ کو لات مار کے باہر نکالیں گے۔ عوام آپ کے ایم این ایز کو گلا سے پکڑیں گے۔ آپ آپ کے ایم این ایز کا ایک پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ کل بلا کے دکھائے، آپ ان سے پوچھے، اپنے ممبر سے پوچھے، ان سے آپ پوچھے کہ کیا معیشت ترقی کر رہا ہے؟ آپ کیا اپنے علاقے میں جا کر اس نعرہ پہ الیکشن لڑنے کو تیار ہے؟ وہ خود آپ کو جواب دیں گے۔ ہم عوام کے طاقت پہ بھروسہ رکھتے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا طاقت اپنا ووٹ کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، چاہے وہ پارلیمان میں ہو، چاہے وہ بجٹ کے ووٹس پہ ہو، چاہے وہ عدم اعتماد میں ہو، یا چاہے وہ بیلٹ باکس پہ ہو۔ اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو یہ موقع ملے گا کہ یہ آپ کا ظلم کا حساب لے۔ ہم بس 3 اور ٹاپکس کو جلدی کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کا سوال کا جواب لوں گا۔ ایک جو افغانستان پہ صورتحال بن رہے ہیں، جس طریقے سے ایک قسم کا بریفنگ بلایا گیا فارن آفس میں، جس پہ میرے خیال میں ہم سیٹسفائیڈ نہیں تھے، اور جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو ہمارا اپنا افغانستان کی صورتحال پہ موقف ہے، پالیسی ہے، جو ماضی میں کسی ایک فون کال پہ طے ہوتا تھا، نہ پارلیمان سے پوچھا جاتا تھا، نہ عوام سے پوچھا جاتا تھا، ایسا اب نہیں چلے گا۔ پارلیمان کو آن بورڈ لانا پڑے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ چاہے وہ کسی پارلیمانی کمیٹی کے تھرو ہو، یا اسپیکر صاحب جیسے بھی سمجھے وہ ایسے ایک فورم پیدا کرے جہاں جو بھی ادارے، جو بھی آفیسز، جو بھی وزارتیں اس ایشو سے ڈیل کرتے ہیں، وہ پارلیمان کے سامنے آئیں، پارلیمان کے نمائندے کو اعتماد میں لیا جائے، اور پارلیمان سے اور پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کرے کہ پاکستان کا پالیسی کیا ہوگا۔ ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ الیکشن آرڈیننس، جس طریقے سے یہ گورنمنٹ نے اب ثابت کر دیا ہے کہ وہ الیکشن سے ڈرتے ہیں، وہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ دھاندلی کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی آپ سوچیں، وفاقی حکومت کشمیر کے الیکشن سے بھاگ رہا ہے، بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے عوام کے سامنے نہ جائیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو وہاں پہ اپوزیشن کی جماعت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اپوزیشن کرو۔ وہ اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں، دھاندلی کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو سب سے خطرناک طریقہ نکالا ہے دھاندلی کے لیے، وہ یہ آرڈیننس الیکٹورل ریفارمز پہ، آرڈیننس الیکشن لا پہ۔ آپ کو یاد ہوگا سینٹ کے دوران
انہوں نے سینٹ میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی, دھاندلی کرنے کی کوشش کی, عین وقت میں ایک آرڈیننس لا کے ترمیم لانے کی کوشش کی, مگر الیکشن کمیشن نے سٹینڈ لیا, قانون پہ سٹینڈ لیا, آئین پہ سٹینڈ لیا اور ان کو دھاندلی کرنے نہیں دی. اب ایک بار پھر اس حکومت نے الیکٹورل لاز میں ترمیم آرڈیننس کے تھرو لائے ہیں. الیکشن کمیشن کو سٹینڈ لینا پڑے گا. الیکشن کمیشن کو صاف و شفاف الیکشن اور قانون پہ سٹینڈ لینا پڑے گا. اگر ہم یہ مانیں کہ الیکشن لاز میں آرڈیننس کے تھرو ترمیم لایا جا سکتا ہے تو جو بھی الیکٹورل ریفارمز ہوگا, اگر آپ زبردست الیکٹورل ریفارمز بھی بڑے منت اور محنت کے ساتھ پاس کریں گے تو راتوں رات اس پارلیمان کو ڈیزالو کرنے کے بعد صدر پاکستان ایک آرڈیننس نکالے گا کہ اگلا الیکشن فیس بک لائک سے چلے گا اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سٹینڈ لینا پڑے گا, اس آرڈیننس کو ان کو بھی ریجیکٹ کرنا پڑے گا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن جو ہے, بخاری صاحب نے یہ راجہ پرویز اشرف صاحب, شری رحمان صاحبہ کو الیکشن کمیشن میں ایک ڈیلیگیشن میں بھیجوں گا اور ہمارا موقف ان کو سمجھائیں گے کہ کیوں ان کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے اور حکومت کا اس بالکل دھاندلی کرنے کی جو کوشش ہے اس کو ناکام کرنا چاہیے. جو آخر بات میں ضرور اس پہ زور دینا چاہ رہا ہوں, آزادی صحافت پہ, بولنے کے آزادی پہ جس طریقے پہ حملے ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کون اتنا جوش اور جذبہ میں آیا ہے آج کل. لیکن یہ جو میڈیا آرڈیننس ہے یہ ضیاء الحق کی طرح میڈیا کو سٹرینگل کرنا چاہ رہا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی, نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو, ہم اس کا سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں, ہم اس کا مخالفت کرتے رہیں گے. اور جہاں تک چاہے وہ اسد طور صاحب کا جو حملہ ہے یا جس طریقے سے عاصمہ شیرازی صاحبہ, حامد میر صاحب اور دوسروں کے خلاف عدالتیں کے تھرو, کورٹس کے تھرو دبایا جا رہا ہے, پٹیشنز ڈالے جا رہی ہیں, اس کا ہم نے مزاحمت بھی کی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے, یہ جو ٹیکٹکس ہے, وہ حکومت وقت کو ایکسپوز کرتا ہے, وہ حکومت وقت کی کمزوری کو, انسیکیورٹی کو, کہ وہ کسی کا ولاگ برداشت نہیں کر سکتے, کسی کا ہارٹ ٹاک نہیں برداشت کر سکتے. تو یہ چیزیں جمہوریت میں, ایڈوانس ملک میں آپ نہ صرف برداشت کر سکتے ہو, ٹالریٹ کرتے ہو. ہر کسی کو یہ آزادی ہونا چاہیے کہ اپنا خیال کا اظہار کرے, اپنا موقف اظہار کرے, اور آپ کا حق ہے, 100% حق ہے کہ اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہو تو آپ اسی انداز میں جواب بھی ذرا دے دیں. لیکن اگر آپ فورس کو اور ڈکٹیٹوریل ٹیکٹکس کو اپنائیں گے تو کوئی آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. کافی پوائنٹس تھے جس میں نے محسوس کیا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, اور اب ہم آپ کے سوالات کا جواب دیں گے. انفارمیشن سیکرٹری جو ون بائی ون, انفارمیشن سیکرٹری صاحب کو وہ موقع دے کہ وہ کنڈکٹ کرے ہمارا. آپ نے ابھی اپنی کانفرنس میں بھی یہ اشارتاً بات کی اور میڈیا میں بھی یہ بات آئی ہے کہ کیا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو طاقتور اداروں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں؟ نہیں, طاقتور, یہ آپ کی انٹرپریٹیشن پہ ہے کہ آپ کتنا طاقتور ادارہ آپ سمجھتے ہو کہ آصفہ بھٹو زرداری ہے. وہ کسی اہم یا کسی ادارہ کی طرف سے یہ نہ پیغام آیا ہے, بلکہ اگر ہم پاکستان میں اب ہم ہیں, صدر زرداری صاحب موجود ہے, اور چاہے آصفہ بی بی ہو, چاہے میں ہوں, چاہے بختیور صاحبہ ہو, ہم کافی دیر سے, آج سے نہیں, الیکشن سے, جب یہ ایشوز اتنا پوائنٹ پہ آئی نہیں تھے, ہمارا موقف تھا, ہمارا زور تھا اور زور ہے کہ صدر زرداری صاحب صرف اور صرف علاج کے لیے وہ علاج کروائے, اپنا صحت کو ٹھیک کرے,
آپ یہ ہر کسی کا انسان کا حق ہوتا ہے، اور صدر زرداری صاحب کا ریکارڈ ہے، وہ ہر سال جا کے علاج کر کے ٹیسٹ کر کے واپس آتا تھا. 3 سال ہو چکے ہیں جو کوئی ایک ایسا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوا ہے، مگر صدر زرداری صاحب زور اور دے رہا ہے اپنا موقف پہ، جو 3 سال میں تبدیل نہیں ہوا ہے کہ وہ کہیں نہیں جا رہا، جس کی وجہ سے یہ آپ کے سامنے ہے. کوئی کیس جب بنا نہیں یا انویسٹیگیشن یا ایٹسٹرا اس پوائنٹ پہ یہ ایگزٹ کنٹرول اس پہ تھا، تو صدر زرداری صاحب آج تک کسی کورٹ کے سامنے بھی نہیں گیا ہے، کسی اپلیکیشن بھی نہیں دیا ہے کہ وہ اس نے نہ، اور اس نے کبھی باہر جانے کا خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اپنے ملک مشکل میں ہے، اپنے عوام مشکل میں ہیں، اگر عوام مشکل میں ہے تو صدر زرداری صاحب ان کے ساتھ رہنا کو پریفر کر رہا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم سربراہ کی جانب سے دوبارہ استعفوں کا مطالبہ کیا گیا ہے. 2002 میں بھی ایک ایل ایف او بنی تھی جس میں تمام جو اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ اکٹھی تھی، جس کے بعد صرف پیپلز پارٹی رہ گئی، باقی ساری جماعتیں نکل گئیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر دوبارہ پی ڈی ایم استعفوں کی جانب آتی ہے، پیپلز پارٹی بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، تو باقی جماعتیں بھاگ جائیں گی اور پیپلز پارٹی اکیلی رہ جائے گی؟ دیکھو، ایک تو میں سمجھتا ہوں اگر استعفیٰ میں یہ لوگ سچے تھے تو اس دن استعفے دیتے، اگلا دن استعفیٰ دیتا جب پاکستان پیپلز پارٹی ان کے بعد سپوزڈلی ان کے بعد ہم نہیں مان رہے تھے، تو انہیں استعفیٰ کی وجہ سے ہم وہ لانگ مارچ سے بھی پیچھے ہٹے، تو اسی دن وہ استعفے دیتے اور اپنے لانگ مارچ کے لیے نکل جاتے نا. تو ابھی بھی اگر استعفیٰ کی سیاست ہی کرنا ہے انہوں نے تو پھر ان کو اب تک دینا چاہیے تھا اور ابھی بھی دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے دیکھا ہے، پورے قوم کو پتہ ہے کہ نمبرز تو ہے، اگر آپ نے حملہ کرنا ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، بزدار صاحب کے خلاف، پھر عمران خان کے خلاف، تو وہ نمبرز ہے. تو اس صورتحال میں استعفیٰ دینا اور عدم اعتماد نہ لانا حکومت کا سہولت کار بننے کی متبادل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سیاست کریں، جمہوری انداز میں سیاست کریں، اور اگر آپ جمہوری انداز میں ان کو گرا سکتے ہیں گرائے. اگر آپ کا کوئی احتجاج ہے، کوئی پوائنٹ ہے، تو 3 سال جو ہے ملک اور قوم استعفوں کا سن رہے ہیں، وہ تھک گئے ہیں، ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کیا آپ استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو، معیشت صحیح چلے، جمہوریت صحیح چلے، نظام صحیح چلے، تاکہ ان کے مسائل کا حل نکلے. بلاول صاحب، آپ نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ انتخابات کے ذریعے عوام اس حکومت کو نکال باہر کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، 5 سال پورے کریں گے، 5 سال بعد انتخابات ہوں گے. سر آپ اپنا لفظ میرا وہ میں یاد آ رہی. میں نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن پارٹیز میں وہ ہمت نہیں ہے، ورنہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے وہ اس چیلنج سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو پھر جتنا میں کانفیڈنٹ ہوں کہ آپ پارلیمان کے تھرو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، پارلیمانٹیرینز کی ووٹ کی طاقت سے، میں اتنا ہی کانفیڈنٹ ہوں کہ جب بھی الیکشنز ہوں گے، ٹائم سے پہلے، ٹائم سے بہت ہی پہلے، یا ٹائم پہ جب بھی الیکشنز ہوں گے، پاکستان کے عوام ان سے حساب لیں گی. آپ نے بائی الیکشنز میں صرف ایک ٹریلر دیکھا ہے. اگر کراچی کی بائی الیکشن میں وہ جماعت جو سو کالڈ صاف و شفاف 2018 کے الیکشنز میں نمبر 1 پوزیشن آتا ہے، فیصل وابڈا صاحب کو منتخب ہو کے اسمبلی بھیجتا ہے، اور 2 سال کے اندر بائی الیکشن ہوتا ہے اور وہ نمبر 1 سے لے کے 6 نمبر پہ پہنچتے ہیں، تو یہ صرف آپ کے لیے ایک ٹریلر ہے کہ عوام کیسے ان سے حساب لیں. جی بلاول صاحب، آپ نے حکومت کے لیے سرکاری کی بات کی. میڈیم کے سربراہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے حکومت کے ساتھ ناجائز مفادات. یہ بتائیں
میں دوبارہ آپ کی واپسی ممکن ہے اور اگر نہیں تو سولو فلائٹ سے جیسے حکومت کا مقابلہ؟ ہم تو ہمیشہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے اچھے الفاظ سے بات کریں گے، اور اس کے لیے جماعت کے لیے رسپیکٹ اس لیے ہے کہ ہمارا 3 نسلوں سے ایک تعلق ہے اور ایک طریقے سے ہم سیاست کرتے آ رہے ہیں۔ مولانا صاحب JOIF کا سربراہ کا حق ہے کہ وہ اپنا موقف جو بھی ہو، اپنا پرسیپشن جو بھی ہے وہ رکھے، اور میرا حق ہے، اور میں جانتا ہوں آپ سب کو شاید نظر آ رہا ہے کہ ہمارا کوئی ناجائز فائدہ تو حکومت سے تو نہیں ہے، اور میرے جماعت میں ایسے کچھ لوگ تو ہیں، ان کا رائے بھی ان کا حق بھی ہے کہ وہ بھی رائے رکھے۔ تو ان کا رائے یہ ہے کہ حکومت کے اصل سہولت کار وہ ہے جو استعفوں کو لانگ مارچ کے ساتھ نتھی کر کے لانگ مارچ سے پیچھے ہٹے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا اصل سہولت کار وہ ہے جو عدم اعتماد کا نمبرز پنجاب میں ہو اور وہ نہ کرے۔ حکومت کا اصل سہولت کار وہ ہے کہ عدم اعتماد کے نمبرز وفاق میں ہو، نیشنل اسمبلی میں ہو، مگر وہ نہ کرے۔ ان کا حق ہے کہ وہ اپنا رائے رکھے، اور میرے اپنے پارٹی لوگوں کے پارٹی ممبرز کے حق ہے کہ وہ اپنا رائے رکھے۔ الٹیمیٹلی جو ہے وہ پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کریں گے۔ بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر اپوزیشن اکٹھی ہو جائے تو ہم یہ بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے، کیا آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا جب بجٹ پیش ہوگا پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی اپوزیشن کی؟ جہاں تک آئی تھنک یہ سب بھی آپ کے سامنے ہے، ہم نامناسب رویہ کا باوجود نون لیگ کے دوسرے کوئی جماعتوں کے ان کا نامناسب رویہ کے باوجود یہی وجہ کے لیے کہ بجٹ آ رہا ہے، عوام کا معاشی جو مشکلات ہیں وہ ہمارا انا کی سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جو عوام مشکل میں اور دکھ میں اور پریشانی میں ہیں، سب ہمارا جو بھی آپس میں اپوزیشن جماعتوں کے سیاسی ایشوز ہوں گے وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو ان کے انسلٹس کے بجائے پاکستان پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کے خانہ کے دعوت پہ اس لیے گیا تھا کہ ہم عوام کو ان معاشی مشکلات سے اپنے ڈفرینسز کے بجائے نکالیں۔ انفارچونیٹلی اس ڈنر کے بعد نون لیگ کے کچھ عہدیداران نے ہمیں نہیں، ہمارا ہوسٹ کو انسلٹ کیا اور پبلکلی انسلٹ کیا۔ یہ کیسے آپ لگتا ہے آپ کا ہمارا تہذیب میں، ہمارا ثقافت میں، ہمارا کلچر میں کہ میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کا کھانا کھاؤں اور اگلا دن آپ کے ہی لوگ کچھ ایسے بیان بازی۔ مگر آج بھی میں کہہ رہا ہوں، ان کے نخرے کے باوجود، ان کے ٹینٹرمز کے باوجود کہ پارلیمان کی حد تک، اس بجٹ کی حد تک میں کھلم دعویٰ دے رہا ہوں میڈیا کے سامنے شہباز شریف صاحب کو انکنڈیشنلی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے ممبرز آپ کے حوالے، بجٹ کے دن وہ آ کے ووٹ تو دیں گے۔ اب آپ قائد حزب اختلاف ہو، آپ اپنا کام کریں، حکومت کی بجٹ کو روکیں۔ اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی نون لیگ کی جانب سے بھی یہ جو ہے وعدہ کر دیا گیا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ 5 سال پورے کریں، اس کے علاوہ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ 2 سال رہ گئے ہیں تو حکومت کو باقی ٹائم دے دیا جائے اپنے ساتھ نہ لیجیے۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی آپ پالیسی ہے کہ کیا آپ بھی انتظار کریں گے؟ اور دوسرا زرداری صاحب جہاں پہ موجود ہیں اس کے حوالے سے بھی سیاسی کافی حلقوں میں میں شروع کرتا ہوں صدر زرداری کا یہاں ہونے کی وجوہات کا۔ صدر زرداری صاحب جب صدر زرداری صاحب کا میڈیکل بیل ہوا تو وہ ادھر سے ہوا تھا، اور انہی ڈاکٹرز کے ساتھ وقتاً فوقتاً صدر زرداری صاحب کا پھر سے چیک اپ ہوتا ہے، اور اسی چیک اپ کے لیے صدر زرداری صاحب یہاں ہے۔ اوبویسلی جب یہاں ہے اور موقع ہے کہ ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں تو ہمارے پارٹی دوستوں ایٹسٹرا سلام دعا کے لیے تو آ رہے ہیں، اصل وجوہات کے ہم صدر زرداری صاحب کیوں ادھر پہنچا ہے وہ یہ ہے۔
بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ محترمہ شریف کہا کرتی تھی لاہور لاڑکانہ وزیر اعظم، آج آپ کی پریس کانفرنس میں وہی بات جو ہے کہ پنجاب پارلیمنٹ کا وزیر اعظم نواز شریف، اس کے پیچھے جو آج ایک بار پھر آپ نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ کون ہے، کیونکہ عدلیہ نے انہیں چھوڑا جن کا جو وزیر اعظم نمبر 1۔ دوسری آج وزیر اعظم نے کہی کہ فوج کو یہ جا کر کہتے ہیں کہ حکومت گرا دو، وزیر اعظم کا اشارہ کس طرح؟ مجھے تو اوکے، جہاں تک وہ آپ کا پہلا پوائنٹ ہے اس پہ میں ایک فرسٹریشن کا اظہار اور حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں۔ آپ مجھے اس کا جواب دے دیں، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، بالکل نہیں ہے کہ یہ ایسے کیا ہے کہ وہ جو بھی جرم کریں سزا بھی ملے، 10 سال معافی آ جاتا ہے۔ ہمارا تو آپ پر چلے آج بھولے یہ کیسز بھولے، آج کا صورتحال بھولے، ہم نے صدارتی ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ کہ آپ نے اس ادارہ نے ایک جوڈیشل قتل کیا تھا، اس کو ذرا درست کریں۔ ہم آج تک انتظار کر رہے ہیں، وہ پرسیو نہیں ہوتا۔ وہ لوگ تو مجھ سے پوچھتے ہیں، میرے کارکن مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ اگر کسی کورٹ نے کسی کو سزا یافتہ کر دیا وہ باہر جا سکتا ہے، لیکن جس پہ جھوٹا الزام ہے، جو کنوکٹڈ نہیں ہے، جو آج تک اپنا کورٹس کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ اس مشکلات کا سامنا کیوں کر رہا ہے؟ قائد حزب اختلاف سکھر سے جو تعلق رکھتا ہے خورشید شاہ صاحب، پچھلے کچھ دنوں سے ادھر اسلام آباد میں کیسز چل رہے ہیں، کبھی اس کو، کبھی اس کو، his wives، ان کو بھی، بچے کو، کبھی بیٹے کو ادھر ادھر بلایا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں 10 دن کا نوٹس ملے گا کہ تم گرفتار ہو رہا ہے، ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ شاہ صاحب کو کسی ہائی کورٹ سے بس بیل ہی ملنے۔ ظلم ہو رہا ہے، سب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کھلا نہیں ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب کیوں ایک پمکون بن کے 2 سال سے بیٹھا ہے، کسی عدالت کے سامنے اپنا انصاف کے لیے کٹکھٹا رہا ہے؟ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، میرے پاس اس کا آنسر نہیں ہے۔ آج تک ساؤتھ وزیرستان کا ایک MNA ہے جو میرا اس صوبہ میں گرفتار ہے۔ اب مجھے یہ سوال کا جواب دے دیں کہ کیا اس کو ایک بار پھر بجٹ میں ووٹ ڈالنے سے محروم رکھا جائے؟ کیا جو پچھلے بجٹ پاس ہوا جس میں سارے ممبرز کو پروڈکشن آرڈر نہیں دی گئی، وہ لیگل بجٹ ہے؟ اور اگر اس بجٹ میں سارے ممبرز کو پروڈکشن آرڈر نہیں دیا ہوگا چاہیے، قانون کا حکمرانی ہونا چاہیے۔ یہ جو قانون کے ساتھ کھلا تعداد ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون ہو، چاہے وہ رائبن سے تعلق رکھے یا چاہے وہ نواب شاہ اور سکر سے تعلق رکھے۔ بلاول صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے پہلے 90 دن مانگے، پھر 6 ماہ مانگے، پھر سال مانگا، لیکن اب 3 سال ہو گئے اور آج جو ملک کی صورتحال ہے، قرضے ڈبل ہو چکے ہیں، مہنگائی بڑھ چکی ہے، تو جہاں پر عوام اب بجٹ میں امید رکھے ہوئے ہے کہ کوئی ریلیف اب ملے گا، امید تھی اب تک، لیکن دوسری طرف خان جو ہے وہ اگلی باری کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں ہوں، انہوں نے اپنی سیٹیں بھی کم ہوئی، وہ اسمبلی میں بیٹھے رہے۔ اس صورتحال میں جو تبدیلی سرکار کی کارکردگی ہے، آپ PTI کا مستقبل کیا؟ آپ نے ابھی بارہا تذکرہ کیا رائبن کے وزیر اعظم کا، پھر سہولت کاری
लीक करार दिया। अभी 2 रोज पहले स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनशिप के मामले में भी पीपल्स पार्टी को ये शिकायत था कमेटी पर रूलिंग में हुकूमत और नून लीग और हुकूमत और जेयूआई के दरमियान कोई डील हुई है, पैकेज डील हुई है कोई? Look, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग खिलाफ, मैं जानता हूँ कि अपने वादा के साथ काम किया गया, मेरा वालिद के दौर में हमने तारीखी काम किया गया सख्त इख्तलाफात के बावजूद। आज कुछ ऐसे हालात या अनप्लेजेंट सर्कमस्टांसेस पैदा तो हुए हैं, मगर मैं उम्मीद रखता हूँ कि जब भी और जैसे भी कौम को ज़रूरत पड़ेगा, हम नेशनल इश्यूज़ को और नेशनल इंटरेस्ट को, इस किस्म के इख्तलाफात को साइड पे रख के कोई हल निकाल सकेंगे, क्योंकि वो तो कौम की ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है। जहाँ तक जो सवाल आपने किया, जब मैं देखता हूँ कि इस वक्त उस्मान बुज़दार के रहम व करम पे पंजाब छोड़ा गया है, जब मैं जानता हूँ, बच्चा जानता है कि अपोजिशन अदम एतमाद ला के बुज़दार को हटा सकता है, पंजाब को बचा सकता है, मगर वो जो अपने आप को पंजाब के हुकूक को, पंजाब के अवाम के हुकूक का दिफा करने वाले खुद अपने आप को जो कहते हैं वो करने को तैयार नहीं है, तो दाल में कुछ काला लगता है, दाल में तो कुछ काला लगता है। जब हमने मुल्क और कौम के लिए एक पूरा ट्रेलर दिखा दिया नेशनल असेंबली में कि इमरान खान तो वक्त का मेहमान है, डट के फैसला, मुश्किल होगा, बड़े बड़े लोग हमारे मुखालफत करेंगे, लेकिन हम आपके साथ हैं, मार वैसे हमने ही खाना है, तो हिम्मत पकड़ के हमारा साथ आके वार ज़रा करें, हम मुल्क और कौम को इस अजाब से निकाल सकते हैं। नहीं करना चाहते हो तो फिर जैसे आपने मुझसे जो सवाल किया है, मेरा तो हर कारकुन, ख़ास तौर पंजाब के, लाहौर के मेरे जो पाकिस्तान पीपल्स की पार्टी के जियाले हैं, वो मुझसे आपसे भी सख्त सवाल पूछते हैं। थैंक यू। बिलावल साहब, ये फरमा दीजिएगा कि सिंध के हकूक़ के लिए जो भी बात करता है उसको ज़बानबंदी करने के लिए नए केसेस बना देती है, और पिछले दिनों अंदर शेख साहब ने पानी के हवाले से बात की तो उन पर भी नए केसेस बनाए, इस बारे से क्या कहें? तो मैं पहले से हम ऑन रिकॉर्ड पे हैं कि नैब एक सियासी इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल इंतकाम का इदारा है, और चाहे वो इलेक्शंस के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना पड़े या किसी को धमकी देना पड़े, तो ये चीज़ें तो चलते आ रहा है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि आपने जो सवाल किया है, ये एक बहुत गलत परसेप्शन जाएगा कि अगर जमील सुमरो साहब लाड़काना में पानी के लिए इरसा के ख़िलाफ़, इरसा का नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ रैली निकालेगा कि इरसा ने टीपी लिंक कनाल खोला है, जबकि 3 सूबे, सिंध सिर्फ नहीं 3 सूबे ने मना किया था, तो फिर उसका पेशी होगा। अगर सहेल सियाल हु जस्ट सो हैपन्स फॉर दिस टाइम पीरियड हमारा इरिगेशन मिनिस्टर हो, तो उसका काम है, जो भी होगा उनका काम होगा, whoever will be irrigation minister, वो आपको बता सकेगा कि इरसा कैसे और किस तरीके से नाइंसाफ़ी कर रहा है। उसी वक्त जब वो होता है उसको भी तलब किया जाएगा, तो शक की निगाह से देखा जाएगा। जब नवाब यूसुफ तालपुर साहब स्टैंडिंग कमेटी बुलाएगा नेशनल असेंबली का इसी इशू पे, और कुछ दिन बाद उसका बेटा तैमूर तालपुर को नायब में बुलाया जाएगा, तो हमें ये ज़रूर परसेप्शन नज़र आएगा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तरह इंतकामी रवैया किया जा रहा है, और ये मैसेजेस नहीं देना।
چاہیے, نہیں بیچنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں, جہاں تک پانی کی منصفانہ تقسیم ہے, یہ پورا پاکستان کا مفاد ہے. دس از ناٹ اباؤٹ ون پروونس. اگر ہم پانی کا منصفانہ تقسیم کریں گے تو سب کے لیے نہ صرف پانی ہوگا, لیکن جب ہم بھارت کے ساتھ لڑتے ہیں کہ بھارت لوور ریپیرین کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے, تو ہمارا کیس تگڑا ہوگا جب پاکستان میں ہم وہی غلطیاں نہیں دہرا رہے ہوں گے. جب ہم پانی کا منصفانہ تقسیم کریں گے تو پھر پورا پاکستان کا فائدہ اس طریقے سے ہوگا کہ یہ نہ صرف جس ٹی پی لنکیج کینال کے ساتھ جو ہوا اور اس کے بعد جو 70 سال بعد کا سب سے بڑا شارٹیج ایک صوبہ میں آیا ہے, وہ نقصان صرف ان بیچاروں کا نہیں ہے جو اب نہ صرف اریگیشن پانی کے لیے ترس رہے ہیں, مگر پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں, مگر یہ ہر پاکستانی کا نقصان ہے. اگر چاول کا 40% کراپ میں وہ صوبہ پیدا کرے, اگر 30% وہ کاٹن کا پیدا کرے, اگر وہ 25% جو ہے وہ چینی کا پیدا کرے, اور وہ اس فصل کو اسی پانی کی کمی کی وجہ سے نقصان ہو, تو پھر آپ کا فوڈ سیکیورٹی کو نقصان ہوگا, آپ کی ایگریکلچر معیشت پہ نقصان ہوگا. تو اس لیے آج سے نہیں, پاکستان بننے سے پہلے ہمیشہ ایک کوشش کیا جاتا ہے کہ لوور ریپیرین کے ساتھ انصاف ہو اور پانی کی جائز تقسیم ہو. خالد صاحب, PDM کی جو قیادت ہے وہ آپ کے بارے میں اور پیپلز پارٹی کے بارے میں بہت ہارش ورڈز مانگتے ہیں. 2 روز قبل انہوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی اب نان ایشو بن چکا ہے. کیا نواز شریف نے, شہباز شریف نے آپ سے جن دنوں میں کوئی ڈائریکٹ رابطہ کیا؟ دوسرا یہ بتا رہے کہ کیا آپ اس حکومت کو 5 سال پوری کرنے دیں گے؟ آئی تھنک ہمارا نہ ہونے کا کچھ لوگوں کے دل کو لگا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہے, بلاول صاحب نہیں آ رہا ہے, ان کا کھانا نہیں کھا رہے, ان کا دعوت نہیں مان رہے, تو ان کا لہجہ میں, ان کا زبان میں ذرا ایک سختی آئی ہے, اور اس کا دکھ کی وجہ سے آئے ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو ہم ان کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے اپنا دکھ کا اظہار کریں. تھینک یو ایوری ون. بہت آپ کا بہت ہی اوکے, ابھی پوچھ لیں لیکن حالات آپ کے سامنے, مہنگائی زیادہ تر ڈبل ڈجٹ پہ رہی اور جی ڈی پی 3% سے کم رہا. PIA ریٹے اور دیگر ادارے ایسے گرے کہ دوبارہ اسٹیٹ مل سکے, اٹھ نہیں سکے. بھائی ایک تو آپ پیپلز پارٹی ایک تو ذرا پڑھے, ذرا دیکھے, ذرا یاد کرے. پاکستان پیپلز پارٹی اور سما کے درمیان اتنا خاص محبت ہے کہ وہ ان کے لیے تو حقائق بھی تبدیل ہو جاتا ہے. یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ پوری دنیا میں فائنانشل ریسیشن تھا, دہشت گردی ایسا تھا کہ ہر دوسرا دن خون خرابہ ہو رہا تھا. اس کے باوجود 2 سیلاب آئے تھے, اس کے باوجود ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا, ہم نے پینشنز میں اضافہ کیا, ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو انٹروڈیوس کر کے ہر غریب عورت کی گھر میں پیسہ پہنچایا. ہم نے ایک ملک جو گندم ایکسپورٹ امپورٹ کرتا تھا, ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم وہی گندم 1 سال کے اندر ہی اندر ایکسپورٹ کرنے لگے. ہم نے اگر مہنگائی کا مقابلہ کیا, اگر ہم نے غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کیا, تو وہ دنیا کے حالات کی وجہ سے, ریسیشن کی وجہ سے, جنگ کی وجہ سے, لیکن ان حالات میں ہم نے اپنا عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا. جس طریقے سے چاہے وہ میاں صاحب کا دور ہو یا عمران خان صاحب کا دور ہو, غریب کو بھولا جاتا ہے, عام آدمی کو بھولا جاتا ہے, کسان کو, مزدور کو, کسان سے اپنا فصل کی قیمت اور سبسڈیز چھینے جاتے ہیں, مزدوروں سے ان کا تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوتا. یہ ظلم تو پیپلز پارٹی نہیں کرتی. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں تاریخی روزگار دلوایا. پاکستان
پیپلز پارٹی کے دور میں پورے پاکستان میں گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک ہم نے باقی حکومتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ روزگار دلوائے تھے، ہم نے سب سے زیادہ اضافہ کیا تھا تنخواہ میں، پینشنز میں۔ فوج کا تنخواہ جو میں ابھی مطالبہ کر رہا ہوں عمران خان سے کہ وہ فوج کا تنخواہ کو 175% اضافہ کرے، میں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ورلڈ دنیا کے ریسیشن کے باوجود یہی مہنگائی اور ایشوز کے جو آپ سائٹ کر رہے تھے، ان مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا، یہ معاشی فیصلہ کیا کہ وہ جو سپاہی ہمارا تحفظ کر رہا ہے، دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ خالی پیٹ نہیں سوئے گا۔ تو ہم نے 175% اضافہ کیا۔ تو اگر جب آپ نے معیشت کو سنبھالنا ہے تو آپ نے اپنے عوام کو سنبھالنا ہے۔ باہر میں جائے یہ سٹیٹس، فگر، سٹیٹسٹکس، IMF شائم ہے، آپ نے کوشش کرنا ہے کہ میرا عوام درد میں ہے، مشکل میں ہے، اور آپ نے بہادر عوام کے مفاد کے فیصلے لینے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے جب انصاف کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے معاشی فیصلے ان سینٹرسٹ اور رائٹسٹ حکومت کے معاشی فیصلے کے ساتھ کمپیئر کیا جائے گا تو جو عوام دوست، غریب دوست فیصلے تھے وہ سارے کے سارے پاکستان پیپلز پارٹی